الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ خوف خدا والوں کی نماز۔ دعائے اتار۔ یا اللہ پاک، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ خوف خدا والوں کی نماز پڑھ یا سن لے، اسے اپنا حقیقی خوف عطا فرما کر اسے ماں باپ سمیت بے حساب بخش دے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوگے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ شیطان کے 3 ہتھیار۔ واقعہ: تابعی بزرگ حضرت وہب بن منبہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کے ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ کو شیطان نے بہکانے کی کافی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہوا۔ ایک دن وہ بزرگ کسی ضرورت کی خاطر نکلے تو شیطان بھی ساتھ ہو لیا۔ اس نے خواہشات اور غصے کے ذریعے ورغلانا چاہا، لیکن کچھ نہ ہوا۔ پھر خوف زدہ کرنے کے لیے اس نے پہاڑ سے ایک چٹان لڑکا دی۔ بزرگ نے اللہ کا ذکر شروع کر دیا تو وہ چٹان دور چلی گئی۔ پھر ڈرانے کے لیے اس نے شیر اور دیگر درندوں کی سی شکل بنائی۔ انہوں نے پھر ذکر الہی سے کام لیا اور اس کی پرواہ نہ کی۔ جب بزرگ نے نماز شروع کی تو شیطان سانپ کی شکل میں ان کے قدموں سے ہوتا ہوا جسم سے لپٹ گیا، حتیٰ کہ سر تک پہنچ گیا۔ جب انہوں نے سجدہ کرنا چاہا تو وہ ان کے چہرے سے لپٹ گیا۔ جب بزرگ نے سجدے کے لیے سر مبارک رکھا تو سانپ نے منہ کھولا تاکہ ان کے سر کو نگل لے۔ بزرگ نے اسے ہٹا کر زمین پر سجدہ فرمایا۔ جب نماز مکمل کر لی تو آگے چل پڑے۔ شیطان کھل کر سامنے آ گیا اور کہنے لگا، میں نے آپ کو بہکانے کی بڑی کوششیں کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، آئندہ آپ کو کبھی بھی نہیں بہکاؤں گا۔ بزرگ نے فرمایا، تو نے آج مجھے ڈرانے کی بہت کوشش کی لیکن بھی الحمدللہ میں نہیں ڈرا۔ مجھے تیری دوستی کی کوئی ضرورت نہیں۔ شیطان بولا، کیا آپ مجھ سے اپنے گھر والوں کے حالات نہیں پوچھیں گے کہ آپ کی غیر موجودگی میں ان پر کیا گزری؟ بزرگ بولے، میں ان سے پہلے ہی مر چکا ہوں، یعنی مجھے ان کے بارے میں تجھ سے پوچھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ وہ بولا، کیا آپ یہ نہیں پوچھیں گے کہ میں لوگوں کو کیسے بہکاتا ہوں؟ فرمایا، ہاں یہ بتا دے۔ شیطان بولا، 3 چیزوں کے ذریعے بہکاتا ہوں۔ نمبر 1 بخل، نمبر 2 غصہ اور نمبر 3 نشہ۔ انسان جب بخل میں مبتلا ہو جاتا ہے تو میں اس کا مال اس کی نظر میں کم دکھانا شروع کر دیتا ہوں۔ یوں اپنا مال بڑھائے چلے جانے کی ہوس میں وہ اپنے مال کے شرعی حقوق ادا کرنے سے رک جاتا، بلکہ پرائے مال میں رغبت کرنے لگ جاتا ہے۔ اور جب انسان غصے میں آتا ہے تو میں اس سے یوں کھیلتا ہوں جیسے بچے گیند یعنی بال سے، اگرچہ وہ اتنا نیک ہو کہ اپنی دعا سے مردے زندہ کر دے، تب بھی میں اس غصیلے آدمی سے مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ کبھی نہ کبھی وہ غصے میں بے قابو ہو کر کوئی ایسا جملہ بک دے گا جس سے اس کی آخرت تباہ ہو جائے گی۔ اور جب انسان نشہ کرنے لگ جائے تو میں اسے اپنی مرضی سے جس برائی کی جانب چاہتا ہوں اس طرح کھینچ کر لے جاتا ہوں جس طرح بکری کو کان پکڑ کر لے جایا جاتا ہے۔ اے عاشقان رسول، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ شیطان بندے کو ہر ممکن صورت میں عبادت سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، مگر نیک اور مخلص بندے اللہ کریم کی مدد سے اس کے چنگل میں پھنسنے سے بچ جاتے ہیں۔ یہ بھی پتا چلا کہ بخل، غصہ اور نشہ شیطان کے 3 بدترین ہتھیار ہیں جن سے وہ لوگوں کو برباد کرنے کی کوششیں کرتا ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ شیطان کے ان ہتھیاروں کو ناکام بنا دے۔ کمر توڑی ہے عصیاں نے، دبایا نفس و شیطان نے، نہ کرنا حشر میں رسوا، میرا رکھنا بھرم مولا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نماز کی تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے وقت کاش
یہ تصور ہو کہ میں گویا اللہ پاک کو دیکھ رہا ہوں، یا کم از کم یہ خیال پیدا ہو جائے کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے اور میں ایک لمحے کے لیے بھی اس سے اوجھل یعنی چھپا ہوا نہیں ہوں۔ ذہن نصیب حالت قیام میں سر ندامت سے جھکا ہو، کندھے ہیبت سے تھر تھرا رہے ہو، چہرہ خوف سے زرد ہو، دل میں خشوع کی کیفیت ہو اور اعضاء سے اس کا اظہار ہو رہا ہو، نیز آنکھوں سے آنسو روا ہو اور رکوع و سجود میں اس کی عظمت پیش نظر ہو، نیز سجدے میں یہ یقین بھی ہو کہ میں اس وقت اللہ پاک کے بہت زیادہ قریب ہوں، جیسا کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بندہ اللہ پاک سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ لیکن یہ تمام کیفیات اس صورت میں پیدا ہوگی جبکہ دل دنیاوی آلائشوں یعنی گندگیوں سے پاک و صاف ہوگا، دل میں یہ خیال کہ اللہ کریم دیکھ رہا ہے اور جواب دینے کے لیے اس کے سامنے پیشی کا احساس ہو اور ذہن میں آخرت کی فکر رچی بسی ہو۔ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ادا فرماتے تو آپ کا سینہ مبارک ہانڈی کی طرح جوش مارتا تھا۔ نواسۂ رسول امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے شہزادے حضرت سیدنا امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ جب وضو کرتے تو رنگ مبارک زرد یعنی پیلا ہو جاتا۔ گھر والوں نے پوچھا، وضو کے وقت آپ کو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ ارشاد فرمایا، تمہیں کیا معلوم میں کس کی بارگاہ عالی میں کھڑا ہونے والا ہوں۔ نماز کا جب وقت آتا تو مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ پر کپ کپی طاری ہو جاتی اور چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ عرض کی جاتی، یا امیر المؤمنین کیا ہوا ہے؟ فرماتے، اس امانت کے ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے جسے اللہ رب العزت نے زمین و آسمان اور پہاڑوں پر پیش کیا تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور ڈر گئے، جبکہ میں یعنی آدمی نے اسے اٹھا لیا۔ اللہ پاک کے سچے نبی ابن نبی حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو خوف خدا سے اس قدر روتے کہ درخت اور مٹی کے ڈھیلے یعنی ڈلے ٹکڑے بھی ساتھ رونے لگتے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اسی طرح مسلسل آنسو بہاتے رہتے تھے، یہاں تک کہ آنسوؤں کے سبب آپ کے رخسار مبارک یعنی گالوں پر زخم ہو گئے۔ آپ کی امی جان رحمت اللہ علیہا زخموں پر اونی پٹیاں چپٹا دیا کرتی تھی، اس کے باوجود جب آپ دوبارہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو پھر رونا شروع کر دیتے، جس کے نتیجے میں وہ اونی پٹیاں بھیگ جاتی۔ جب امی جان انہیں خشک کرنے کے لیے نچوڑتی اور آپ اپنے آنسوؤں کا پانی امی جان کے بازو پر گرتا دیکھتے تو بارگاہ الہی میں عرض کرتے، اے اللہ کریم، یہ میرے آنسو ہیں، یہ میری امی جان ہیں اور میں تیرا بندہ ہوں، جبکہ تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، میں نے 3 صفوں کے پیچھے سے آپ کے رونے کی آواز سنی۔ حضرت بشر بن حسین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت سعید بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو جب بھی فرض نماز میں کھڑا دیکھا تو آپ کے آنسو داڑھی مبارک پر بہتے ہوئے دیکھے۔ حضرت اسحاق بن ابراہیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں حضرت سعید بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو قبلہ رخ نماز پڑھتے دیکھا کرتا اور چٹائی پر آپ کے آنسوؤں کے گرنے کی آواز سنا کرتا۔ حضرت ابو عبد الرحمن اسدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت سعید بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا، اے ابو محمد، آپ نماز میں روتے کیوں ہیں؟ پوچھا، اے بھتیجے، یہ بات کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے عرض کی، شاید اس لیے اللہ پاک مجھے فائدہ پہنچائے۔ ارشاد فرمایا، میں جب بھی نماز کے لیے کھڑا ہونے لگتا ہوں تو جہنم کا نقشہ میرے سامنے کھینچ جاتا ہے۔ حضرت سفیان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن سائب طائفی رحمت اللہ علیہ کے آنسو قریب قریب تھمتے ہی نہ تھے، ہر وقت روتے ہوئے نظر آتے تھے۔ نماز ادا کرتے تو روتے روتے، طواف کرتے تو روتے روتے، بیٹھے ہوئے دیکھ کر قرآن کریم پڑھتے تو روتے روتے، میری آپ سے جب راستے میں ملاقات ہوتی تب بھی رو رہے ہوتے۔ ایک شخص نے آپ کو ہر وقت روتے رہنے پر ملامت کی یعنی برا بھلا کہا تو رو دیے اور بطور عاجزی فرمانے لگے، تمہیں میرے رونے پر نہیں بلکہ میری خطاؤں اور زیادتیوں پر ملامت کرنی چاہیے کہ یہ دونوں یعنی خطائیں اور زیادتیاں مجھ پر غالب آ چکی ہیں
اس شخص نے جب یہ سنا تو آپ کو چھوڑ کر چلا گیا۔ نماز کے دوران درد یا مصیبت کی وجہ سے یہ الفاظ آہ، اوہ، اف، تف نکل گئے یا آواز سے رونے میں حروف پیدا ہو گئے، نماز فاسد ہو گئی۔ اگر رونے میں صرف آنسو نکلے، آواز و حروف نہیں نکلے تو حرج نہیں۔ اگر نماز میں امام کے پڑھنے کی آواز پہ رونے لگا اور ارے، نعم، ہاں زبان سے جاری ہو گیا تو کوئی حرج نہیں کہ یہ خشوع کے باعث ہے، اور اگر امام کی خوش الہانی کے سبب یہ الفاظ کہیں تو نماز ٹوٹ گئی۔ تو ڈر اپنا عنایت کر، رہے اس ڈر سے آنکھیں تر، مٹا خوف جہاں دل سے، مٹا دنیا کا غم مولا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ خشوع حاصل ہونے کے لیے نماز میں پڑھی جانے والی صورتوں اور اذکار نماز، مثلا ثنا، سورہ فاتحہ، رکوع اور سجدے کی تسبیحات، وہ درود شریف وغیرہ کے معنی معلوم ہوں تاکہ پتہ چلے کہ اپنے پروردگار سے کیا عرض کر رہے ہیں۔ آیات و دعاؤں کے معنی اگر ذہن میں موجود ہوں گے تو خیالات قابو میں رہ سکیں گے اور انشاءاللہ پورے طور پر خشوع و خضوع سے نماز ادا کرنے کی سعادت نصیب ہوگی۔ حضرت حکم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ بات نماز کے پورے ہونے سے ہے کہ تمہیں معلوم نہ ہو تمہارے دائیں بائیں کون ہیں۔ صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، نماز میں خشوع یہ ہے کہ نمازی اپنے دائیں بائیں شخص کو نہ پہچانے۔ تابعی بزرگ حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب سے میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ فرمان سنا ہے، 40 سال ہونے کو ہیں، میں نے نماز میں اپنے دائیں بائیں شخص کو نہیں پہچانا۔ نمازوں میں ایسا گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ رکوع، سجدہ، قومہ اور جلسہ وغیرہ اطمینان سے ادا نہ کیے گئے تو کسی صورت میں خشوع و خضوع پیدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جلد بازی سے نماز کی روح چلی جاتی ہے۔ افسوس، فی زمانہ مسلمانوں کی بہت کم تعداد نماز پڑھتی ہیں، اور جو پڑھتے ہیں ان میں سے بھی بعض لوگ جلد بازی کی وجہ سے بارہا اپنی نماز ہی برباد کر بیٹھتے ہیں۔ جلد بازی میں غلط نماز پڑھنے والے کو نماز کا چور قرار دیا گیا ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، لوگوں میں سب سے بدتر چور وہ ہیں جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شخص اپنی نماز میں کس طرح چوری کر سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ اس کے رکوع و سجود پورے نہیں کرتا، یا ارشاد فرمایا وہ رکوع و سجود میں اپنی پیٹھ سیدھی نہیں کرتا۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، معلوم ہوا کہ مال کے چور سے نماز کا چور بدتر ہے، کیونکہ مال کا چور اگر سزا بھی پاتا ہے تو چوری کے مال سے کچھ نہ کچھ نفع بھی اٹھا لیتا ہے، مگر نماز کا چور سزا پوری پائے گا، اس کے لیے نفع کی کوئی صورت نہیں۔ مال کا چور بندے کا حق مارتا ہے، جبکہ نماز کا چور اللہ پاک کا حق۔ یہ حالت ان کی ہے جو نماز کو ناقص پڑھتے ہیں۔ اس سے وہ لوگ درس عبرت حاصل کریں جو سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز پڑھتے ہوئے رکوع و سجود پورے ادا نہیں کرتا تھا، تو اس سے فرمایا، تم نے نماز نہیں پڑھی، اگر تم اسی حالت میں انتقال کر جاؤ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر تمہاری موت واقع نہیں ہوگی۔ نسائی شریف کی روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تم کب سے اس طرح نماز پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا 40 سال سے۔ تو آپ نے اس سے ارشاد فرمایا، تم نے 40 سال سے نماز ہی نہیں پڑھی، اگر اس حالت میں تمہیں موت آ گئی تو دین محمدی پر نہیں مرو گے۔ حضرت عبد الرحمن بن شبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوے کی سی ٹھونگ یعنی چونچ مارنے اور درندے کی طرح ہاتھ بچھانے سے منع فرمایا۔ شرح حدیث یعنی ساجد سجدے کرنے والا سجدہ ایسی جلدی جلدی نہ کرے جیسے کوا زمین پر چونچ مار کر فوراً اٹھا لیتا ہے، اور سجدے میں کوہنیاں زمین سے نہ لگائے جیسے کتا بھیڑیا وغیرہ
بیٹھتے وقت لگا لیتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رکوع پورے طور پر ادا نہیں کرتا اور سجدوں میں ٹھونگے یعنی چونچے مارتا ہے، اس کی مثال اس بھوکے کی سی ہے جو 1 یا 2 کھجور کھائے تو یہ اس کی بھوک کو دور نہیں کر سکتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص مسجد میں آیا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ایک کونے میں جلوہ گر تھے۔ اس شخص نے نماز پڑھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وعلیک السلام، لوٹ جاؤ، نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ لوٹ گیا، نماز پڑھی، پھر آیا، سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وعلیک السلام، لوٹ جاؤ، نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس نے دوسری بار یا اس کے بھی بعد عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سکھا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز کی طرف اٹھو تو وضو پورا کرو، پھر کعبے کو منہ کرو، پھر تکبیر کہو، پھر جس قدر قرآن آسان ہو پڑھ لو، پھر رکوع کرو حتیٰ کہ رکوع میں مطمئن ہو جاؤ، پھر اٹھو حتیٰ کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدہ کرو حتیٰ کہ سجدے میں مطمئن ہو جاؤ، پھر اٹھو حتیٰ کہ اطمینان سے بیٹھ جاؤ، پھر سجدہ کرو حتیٰ کہ سجدے میں مطمئن ہو جاؤ، پھر اٹھو حتیٰ کہ اطمینان سے بیٹھ جاؤ، پھر اپنی ساری نماز میں یہی کرو۔ تابعی بزرگ امیر المؤمنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سنتوں پر عمل کی بھرپور کوشش کیا کرتے تھے۔ جب آپ حاکم مدینہ تھے، ان دنوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ عراق سے مدینہ شریف آئے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے پیچھے نماز پڑھی۔ انہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی نماز بہت پسند آئی، چنانچہ نماز پڑھنے کے بعد فرمایا، ما رأيت احدا اشبہ بصلاة النبی من هذا الغلام، یعنی میں نے اس نوجوان سے بڑھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی نماز پڑھنے والا کوئی نہیں دیکھا۔ اللہ رب العزت کی ان سب پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت مولانا محمد حسین چشتی نظامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ جس قدر احتیاط سے نماز پڑھتے تھے، آج کل یہ بات نظر نہیں آتی۔ ہمیشہ میری 2 رکعت ان کی 1 رکعت میں ہوتی تھی اور دوسرے لوگ میری 4 رکعت میں کم از کم 6 رکعت بلکہ 8 رکعت پڑھ لیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت کی ان سب پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اسی طرح نماز میں خشوع پانے کے لیے تلاوت ٹھہر ٹھہر کر کی جائے اور جہاں جہاں شرعی رخصت ہو وہاں، مثلا رات تنہائی میں تہجد وغیرہ کے اندر نہایت خوش الحانی سے قرآن کریم پڑھا جائے۔ تابعی بزرگ حضرت یعلا بن مملک رحمت اللہ علیہ نے ام المؤمنین تمام مسلمانوں کی پیاری پیاری امی جان حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت کے بارے میں پوچھا تو آپ رضی اللہ عنہا نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی قراءت بیان کی جس کا ایک ایک حرف واضح تھا۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ مرآت المناجیح میں فرماتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت نہایت آہستگی سے اور صاف تھی، جس سے ہر کلمہ جدا گانا سمجھ میں آتا تھا اور ہر کلمے کے حروف ہا، عین، زا، ذال، واو، رود واضح طور پر سمجھ لیے جاتے تھے۔ ایک کلمہ دوسرے سے مخلوط یعنی گڑمڑ نہ ہوتا تھا۔ تلاوت قرآن کریم کا یہی طریقہ چاہیے، زیادہ پڑھنے کی کوشش نہ کرو، اگرچہ تھوڑا پڑھو مگر درست پڑھنے کی کوشش کرو۔ حضرت طاووس رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا، کون شخص قرآن کریم میں خوش آواز اور اچھی قراءت والا ہے؟ فرمایا وہ کہ جب تم اسے قرآن پڑھتے سنو
تو محسوس کرو کہ وہ اللہ پاک سے ڈر رہا ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یہ حدیث ان تمام احادیث کی شرح ہے جس میں اچھی آواز، اچھی تلاوت کا حکم دیا گیا، یعنی درد دل والی ادا اور خوف خدا والی قراءت اچھی ہیں۔ نفس آواز یعنی پڑھنے والے کی اصل آواز باریک ہو یا موٹی، بعض بزرگوں کو دیکھا گیا کہ ان کی آواز موٹی تھی مگر ان کی تلاوت سے خود ان کے اور سننے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، دل کانپ جاتے تھے۔ اللہ پاک ایسی تلاوت نصیب کرے، آمین۔ تلاوت قرآن کرنا یقیناً بہت بڑی سعادت ہے۔ قرآن کریم کا ایک حرف پڑھنے والے پر 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا اس کو ایک نیکی ملے گی جو 10 کے برابر ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ امیر المومنین مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو نماز میں کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرے اس کے لیے ہر حرف کے بدلے 100 نیکیاں ہے، اور جو نماز میں بیٹھ کر تلاوت کرے اس کے لیے ہر حرف کے بدلے 50 نیکیاں ہے، اور جو نماز کے علاوہ باوضو تلاوت کرے اس کے لیے 25 نیکیاں ہے، اور جو بغیر وضو تلاوت کرے اس کے لیے 10 نیکیاں ہے۔ اور رات کا قیام افضل ہے کیونکہ اس وقت دل زیادہ فارغ ہوتا ہے۔ بعض اسلامی بھائی نہایت تیز رفتاری سے قرآن کریم پڑھتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ تلاوت کی سعادت حاصل کر لے، مگر دوران تلاوت قواعد تجوید کی رعایت نہیں کرتے اور غلط سلط پڑ جاتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم کے حروف کی درست ادائیگی اور غلط پڑھنے سے بچنا فرض عین ہے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بلا شبہ اتنی تجوید جس سے تصحیح حرف ہو یعنی حرف درست ادا ہو اور غلط خوانی یعنی غلط پڑھنے سے بچے فرض عین ہے۔ پارہ 29 سورۃ المزمل کی 4 آیت میں ارشاد ربانی ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، ترجمہ کنز ایمان، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ ترتیل کی وضاحت کرتے ہوئے نقل کرتے ہیں، قرآن مجید اس طرح آہستہ اور ٹھہر کر پڑھو کہ سننے والا اس کی آیت و الفاظ گن سکے، نیز فرض نماز میں اس طرح تلاوت کرے کہ جدا جدا ہر حرف سمجھ آئے، تراویح میں متوسط یعنی درمیانے طریقے پر، اور رات کے نوافل میں اتنی تیز پڑھ سکتا ہے جسے وہ سمجھ سکے۔ مدارک میں ہے اطمینان کے ساتھ حروف جدا جدا، وقف یعنی ٹھہرنے وغیرہ کی علامات کی حفاظت، اور تمام حرکات یعنی زیر زبر وغیرہ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھنا ہے۔ ترتیلا یعنی خوب ٹھہر ٹھہر کر اس مسئلے میں تاکید پیدا کر رہا ہے کہ یہ بات تلاوت کرنے والے کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ ترتیل کے احکام جاننے کے لیے فتاوی رضویہ جلد 6 صفحہ 275 تا 282 کا مطالعہ فرمائیے۔ فتاوی رضویہ جلد 7 صفحہ 478 تا 479 پر آہستہ اور درمیانی رفتار سے پڑھنے کے حوالے سے بہت خوبصورت کلام کیا گیا ہے۔ یہاں اس کا خلاصہ آسان لفظوں میں عرض کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جو لوگ قرآن کریم پڑھنے میں غور و فکر کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، ان کے لیے تلاوت کرنے میں درمیانہ درجے کی جلدی ہی افضل ہونی چاہیے کہ جس قدر جلدی پڑھیں گے اسی قدر تلاوت زیادہ ہوگی، اور قرآن کریم کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں۔ 100 کی جگہ 500 حروف پڑھیں گے تو 1000 کی جگہ 5000 نیکیاں ملے گی، اور ہر ثواب سمجھنے ہی پر منحصر نہیں۔ واقعہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اللہ پاک کی خواب میں زیارت کی تو عرض کی، اے میرے رب، کیا چیز تیرے بندوں کو تیرے عذاب سے چھڑانے والی ہے؟ فرمایا، میری کتاب یعنی قرآن کریم۔ عرض کی، اسے سمجھ کر پڑھنا یا بغیر سمجھے؟ فرمایا، دونوں طرح، یعنی سمجھ کر پڑھنا اور بغیر سمجھے پڑھنا۔ تفصیل کے لیے دیکھیے فتاوی رضویہ جلد 7 صفحہ 478 479۔ تلاوت کی توفیق دے دے الہی، گناہوں کی ہو دور دل سے سیاہی، صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد۔ نماز کے ضروری مسائل جاننا ضروری ہے، کیونکہ جو نماز کے فرائض، واجبات، سنتیں اور نماز کو فاسد کرنے یعنی توڑنے والی چیزوں وغیرہ کا علم رکھتا ہے وہ اچھی طرح نماز پڑھ سکتا ہے، جبکہ جو نماز کے ضروری مسائل سے ناواقف ہے وہ درست نماز کیوں کر ادا کر سکے گا؟ یاد رہے، جس پر نماز فرض ہے اس پر نماز کے ضروری مسائل جاننا بھی فرض ہے۔ اے عاشقان رسول، انتہائی نازک دور آ گیا ہے۔ ہمارے یہاں ایسے مسلمانوں کی بھی ایک تعداد مل سکتی ہے جن کو نماز پڑھنا بالکل بھی نہیں آتا، جیسا کہ دعوت اسلامی کے ایک مدنی اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ میں ایک مسجد میں امام ہوں۔ ایک رات عشاء کی نماز کے بعد مدرسۃ المدینہ برائے بالغان کے سلسلے میں ہم کچھ اسلامی بھائی مسجد میں موجود تھے کہ ایک دلہا اپنے چند دوستوں سمیت مسجد میں آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ مجھے نماز پڑھا دیجیے۔ میں نے جواباً کہا کہ نماز تو میں نے پڑھا دی ہے، آپ اپنی پڑھ لیجیے۔ اس نے پھر کہا کہ نہیں، مجھے آپ نماز پڑھا دیجیے۔ تو اب میں اس کی بات سمجھا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے سرے سے نماز پڑھنا ہی نہیں آتی، لہٰذا آپ مجھے اس کا طریقہ بتا دیجیے۔ میں نے ایک سلجھے ہوئے اسلامی بھائی کو کہا کہ آپ انہیں طریقہ بتا دیجیے۔ انہوں نے طریقہ بتایا، مگر اس 34 سالہ دلہے کو رکوع، سجود، التحیات وغیرہ کے متعلق کچھ بھی پتا نہیں تھا کہ یہ کس کو کہتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں، حتیٰ کہ اسے ایک ایک چیز بتانی پڑی کہ ہاتھ کانوں تک اٹھا کر ناف کے نیچے باندھے، رکوع و سجدہ اس طرح کرے۔ یوں شروع سے آخر تک انہیں ایک ایک چیز بتائی گئی۔ اور ہاں، وہ دلہا نماز عشاء پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ اس لیے آیا تھا کہ ان کی برادری میں شادی کے موقع پر دلہا کو 2 رکعت نفل ادا کرنے کی رسم ہوتی ہے۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایما کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اے عاشقان نماز، نمازوں میں جلد بازی کی عادت مٹانے، نمازوں کے ضروری احکام سے آگاہی پانے اور نمازوں میں خشوع و خضوع کا جذبہ بڑھانے کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کا معمول بنائیے۔ آپ کی ترغیب کے لیے ایک مدنی بہار پیش کی جاتی ہے۔ چنانچہ ایک اسلامی بھائی، عمر تقریباً 24 سال، دنیا دار قسم کے نوجوان تھے جو دینی معلومات سے کوسوں دور تھے۔ نمازوں کی پابندی، نہ روزوں کا خیال، کچھ بھی تو نہ تھا۔ برے دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرنا، فلمیں ڈرامے دیکھنا ان کا معمول تھا۔ بری صحبت کی وجہ سے شراب بھی پینے لگے تھے۔ ان جیسے بھٹکے ہوئے انسانوں کو نیکیوں کی شاہراہ پر گامزن کرنے کا صحرا دعوت اسلامی کے ایک مبلغ کے سر ہے، جنہوں نے ان پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کی دعوت دی، اور الحمدللہ انہوں نے اس اجتماع میں شرکت کی۔ ان پر تھوڑا بہت اثر ضرور ہوا، مگر گناہوں میں قید ہونے کی وجہ سے وہ دعوت اسلامی کی زیادہ برکتیں سمیٹنے سے محروم رہے۔ پھر کچھ عرصے بعد انہی اسلامی بھائی نے ان کو عاشقان رسول کے ساتھ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی دعوت دی، جس پر لبیک کہتے ہوئے انہوں نے راہ خدا میں سفر اختیار کیا۔ دوران مدنی قافلہ ایک مبلغ نے 63 دن کا مدنی تربیتی کورس کرنے کا ذہن دیا اور انہیں یہ کورس کرنے کی بھی سعادت نصیب ہو گئی۔ اسی کورس کے دوران فیضان مدینہ میں ہونے والے 3 دن کے تربیتی اجتماع میں شرکت کا موقع بھی ملا، جہاں انہوں نے بیان قبر کی پہلی رات سنا تو ان کے دل میں تبدیلی برپا ہو گئی اور انہوں نے اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے سنتوں بھرا حلیہ اپنانے کی پکی نیت کر لی، اور الحمدللہ انہیں ایک مسجد میں امامت کی سعادت بھی حاصل ہوئی اور علاقائی مشاورت کے نگران کی حیثیت سے دعوت اسلامی کا دینی کام کرنے کی ذمہ داری بھی ملی۔ تیرا شکر مولا دیا دینی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا دینی ماحول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔